فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل صدر ذی وقار فخر السادات خطیب اسلام انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت قبلہ صاحبزادہ والا تبار پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مقتدر علماء کرام، برادران اہل سنت، سماہی درس قرآن و حدیث کی مبارک نشست جو جمادی الثانی کے مبارک مہینے میں منعقد ہو رہی ہے، اس درس قرآن و حدیث میں قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور سب سے پہلے حضور کی دعوت پر اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، کیسا وہ نازک وقت تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو خدا کی دھرتی پر ایک بھی ماننے والا نہ تھا، اور اعلان نبوت کے بعد کوئی ایک بھی تصدیق کرنے والا نہ تھا۔
یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے جس شخصیت اور جس ہستی کے لیے رکھا تھا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کا ایک مبارک لقب ہے اول المسلمین، اول المسلمین، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے مومن، سب سے پہلے حضور کی دعوت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پوری بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اندازہ لگائیے، مشکات شریف میں یہ حدیث شریف ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا، جس کسی کو بھی میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے ترغیب دی اور کہا کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، رب ذوالجلال نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کسی کو بھی میں نے اسلام کی دین کی دعوت دی، ہر کسی نے تردد کا مظاہرہ کیا۔ کسی نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، کسی نے کہا کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا، کسی نے کہا کچھ سوچنے کا موقع دیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اکیلا ابو بکر ہے جس کے سامنے میں نے اسلام رکھا، عین اسی لمحے ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا مقام ہوگا؟ یہ حضور کے بچپن کے ساتھی تھے اور حضور کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور کی معیت میں رہتے تھے اور حضور کے قریب رہتے تھے، اور عمر میں نبی کریم علیہ السلام سے کم و بیش 2.5 سال چھوٹے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، لیکن بچپن سے حضور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، دوستی تھی۔ تو جب حضور کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی تو نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر نے دیر نہیں کی، فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہاں میں قرآن مجید میں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ خالق جس نے پوری بزم کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات پست و بالا کو اس نے تخلیق فرمایا، اسی رب ذوالجلال نے مجھے رسول برحق بنا کر کے بھیجا۔ اب قریش مکہ نے حضور سے یہ سوال کیا کہ جس اللہ کی الوہیت اور اس کے معبود ہونے پر آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ان بتوں کی پوجا چھوڑ کر اسی رب کو پکارو، اسی کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، تو ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے خدا کے وجود کی؟ خدا کی ہستی پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے وجود پر، اس کی ہستی پر، اس کی ذات پر جو دلیل دی وہ کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے دعویٰ حضور نے نبوت کا فرمایا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہونے پر، اس کے وجود پر، اس کی ہستی پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میں قرآن مجید پیش کر رہا ہوں۔ دلیل میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وجود مبارک کو پیش کیا اور اپنی گزری ہوئی 40 سالہ زندگی حضور نے بطور دلیل پیش کی۔ پوچھا یہ یاد جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر، اس کی ہستی پر،
اس کے وجود پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ سنیے قرآن کی آیت، میرے آقا نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، میں نے 40 برس تمہارے درمیان گزارے ہیں، ابھی تک تمہیں خدا کے وجود کا نہیں پتہ چلا۔ خدا کی ذات پر حضور نے اپنی 40 سالہ اعلان نبوت سے پہلی حیات کو بطور دلیل پیش کیا۔ افلا تعقلون، اس آیت کی تفسیر میں نہایت اختصار سے عرض کروں گا کہ حضور نے خدا کی ذات پر دلیل اپنے وجود کو، اپنی 40 سالہ حیات کو پیش کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ غرض و غایت کیا تھی؟ فرمایا لوگو میری 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، میری 40 سالہ حیات میں اگر کوئی عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا، اور میری 40 سالہ حیات میں زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو تمہارے پاس خدا کے وجود کا انکار کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں۔ اسی لیے فرمایا افلا تعقلون، وہ رب کتنا عظیم ہوگا جس نے اپنے پیارے رسول کو بے عیب بنایا، جس کا رسول تو وہ رسول جس کی 40 سالہ زندگی بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے، دلیل خدا کی ذات پر، خدا کی ہستی پر، خدا کے وجود پر، تو دلیل یہ تھی کہ جو رسول تمہارے سامنے 40 سال زندگی کے تمہارے درمیان گزارے ہیں تو اس میں کوئی عیب تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو پھر سمجھ لو جو رسول بے عیب ہے تو بنانے والا رب کتنا عظیم ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے یہ دو باتیں میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھا، اسلام بھی لائے، اول المسلمین ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ، اور وہ بھی ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ حضور جب معراج شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے، سدرہ سے میرے آقا جب آگے بڑھے تو رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین میرے آقا مولا نے جبریل سے کہا کہ جبریل جب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو آیا، سدرۃ المنتہا سے ہو کے آیا، تو کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟ اب جبریل نے جواب کیا دیا، وہ دلوں پر نقش کر کے لے جائیے۔ سرکار نے فرمایا کون مانے گا معراج کے جانے اور آنے کے واقعے کو سن کر، تصدیق کون کرے گا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، رب نے فیصلہ فرما لیا ہے، کوئی مانے نہ مانے سب سے پہلے معراج کو مانے گا، تصدیق کرے گا تو ابو بکر صدیق کرے گا۔ ابو بکر صدیق سب سے پہلے معراج شریف کو ماننے والا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق، اور تصدیق بھی کس انوکھے انداز سے کی۔ میرے آقا جب واپس تشریف لائے تو صبح جب دن چڑھا تو حضور نے اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں بتایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا ہوں، آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں۔ اب حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، اسے جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے دعویٰ کیا ہے میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو آیا، آسمانوں سے ہو آیا، اس نے دل میں خیال کیا کہ آج بہترین موقع میرے ہاتھ آیا ہے، یہ جو دن رات ساتھ ساتھ پھرتا ہے
جس کو دنیا ابو بکر کہتی ہے، یہ جب بھی دیکھو مصطفیٰ کے ساتھ، جب بھی دیکھو حضور کے ساتھ، تو کیوں نہ میں آج ایک کام ایسا کر جاؤں، میں یہ یاری جو ہے اس کو آج توڑ کے رکھ دوں گا۔ صدیق میں اور مسلمانوں کے نبی میں ایسی جدائی ڈالوں گا کہ پھر یہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ بڑی ذہن میں آگ بگولا ہے، بھڑک اٹھا اور گیا سیدھا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ۔ جب دستک دی دروازے پہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو دیکھا ابو جہل کھڑا ہے۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں ابو بکر وہ سنی ہے تو نے کوئی نئی بات، کچھ سنا تو نے؟ فرمایا میں نے تو نہیں سنا، کیا بات ہوئی ہے؟ کہتا وہ تیرا یار ہے نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو آیا، آسمانوں سے ہو آیا۔ اے ابو بکر تو پنچایت کا آدمی ہے، سمجھدار ہے، کیسے ایک آدمی راتوں رات مسجد اقصی سے ہو کے آ جائے، آسمانوں سے ہو کے آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سنیے صدیق اکبر نے جواب کیا دیا تھا۔ اس نے ارادہ یہ کیا تھا کہ یہ یاری اور دوستی اور یہ سنگت میں نے آج توڑ کے رکھ دینی ہے۔ صدیق نے جو جواب دیا وہ پورے درس قرآن کی جان ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میری حضور سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے تو نہیں سنا، میں سن رہا ہوں تیری زبان سے۔ صدیق نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں حضور سے ملوں گا، پوچھوں گا، پھر غور کروں گا، پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ یہ آج دنیا میں جگہ جگہ یوم سیدنا صدیق اکبر منایا جا رہا ہے۔ قرآن میں ان کی شان میں آیتیں اتر رہی ہیں، احادیث کا ذخیرہ عظمت صدیق پر گواہ ہے۔ سنیے صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا، پوچھوں گا، پھر سوچوں گا۔ صدیق نے کہا سن، میرے آقا نے اگر ایسے ہی فرمایا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو حضور سے ملے بغیر، پوچھے بغیر میں تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے آقا گئے بھی ہیں، میرے آقا آئے بھی ہیں۔ اب اس کے سنیے ذرا، اب ذرا آپ بھی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھیں موجودہ دور کو اور ہم سب اپنے آپ کو۔ جب عظمت مصطفیٰ کی کوئی بات آئے نا، لوگ کہتے ہیں یار اس کا راوی ضعیف ہے، اس کا راوی، یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے لوگوں کی بڑی بات، وہ ایک دو مناظرے بھی میں نے ان کے سنے، لیکن میں اس وقت تیسری چوتھی کلاس میں تھا، لیکن مجھے وہ باتیں آج یاد ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے او کملیا حدیث ضعیف نہیں، تیرا ایمان ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف نہیں تیرا۔ اب اس بات کی سمجھ اس وقت آئی جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی کہ صدیق اکبر نے کہا میری حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، میں ملا نہیں، مگر سن اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو حضور سے پوچھے بغیر، ملے بغیر میں کہتا ہوں آمنہ کے لال گئے بھی ہیں، آمنہ کے لال آئے بھی ہیں۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے چند لمحے میں آپ کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں یہ جی راوی ضعیف ہے، یہ جی سند ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ حافظ آباد والوں ایک جواب دینا، ابو جہل جیسا کوئی مردود اور ردی راوی بھی دنیا میں ہے؟ صدیق کو جب پتہ چلا کہ حضور گئے ہیں، آئے ہیں، تو راوی کون ہے؟ ابو جہل۔ اور اس سے کوئی ردی
اور مردود راوی خدا کی کائنات و دھرتی میں نہیں۔ عقیدہ صدیق اہل سنت کا عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ صدیق نے کہا بات ہو عظمت مصطفیٰ کی اور ردی راوی ابو جہل، مردود راوی ابو جہل، اس کی زبان سے جب عظمت مصطفیٰ کی بات ابو بکر صدیق نے سنی تو اس بات کو صدیق نے قبول بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی کی، قبول بھی کیا اور تصدیق بھی کی۔ حافظ آباد والوں سنو، اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، بات شان مصطفیٰ کی ہو، بات عزت مصطفیٰ کی ہو، بات عظمت مصطفیٰ کی ہو، بات وقار مصطفیٰ کی ہو، جہاں سے ملے اسے قبول کرنا۔ تو ہم تو بھئی فخر کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو تاجدار صداقت، اول المسلمین، خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ۔ اب حافظ آباد والوں کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، صدیق نے جب سب سے پہلے ابو جہل جیسے مردود راوی اور ردی راوی کی زبان سے معراج پہ جانے اور آنے کو سنا، سب سے پہلے ماننے والا ابو بکر، سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق کرنے والا ابو بکر، عرش والے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن میں آیت نازل کر دی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اسی موقع پر تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ دیابنا ہوں، غیر مقلد ہوں، اہل تشیع ہوں، سب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد آمنہ کے لال ہیں، وصدق بہ کا مصداق ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ واقع معراج کی تصدیق کریں تو قرآن اتر رہا ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں، ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا نا تو اس وقت ان کا نام تھا عبد القعبہ، جب کلمہ پڑھا تو نام تھا عبد القعبہ، جیسے ہی کلمہ پڑھا ایمان لائے، میرے آقا کریم کے ان کا نام بدل کر عبد القعبہ سے عبداللہ نام رکھ دیا۔ عبداللہ، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور صدیق اور عتیق یہ آپ کے دو مبارک لقب ہیں۔ اور ابو بکر کا معنی اگر آپ نے سمجھ لیا نا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابو بکر کا معنی ہے وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخصیت جس کا ظاہر بھی ہر آلودگی سے پاک ہو، جس کا باطن بھی ہر آلودگی سے پاک ہو۔ یہ ابو بکر کا مرادی معنی ہے، جس کا ظاہر بھی پاک، جس کا باطن بھی پاک۔ اور صدیق آپ کا مبارک لقب ہے۔ آئیے اب سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 40 ہے اس کو اس آیت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ میرے آقا کے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ، انبیاء کرام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ۔ حدیث شریف ہے، صحابہ نے پوچھا حضور جتنے نبی پہلے تشریف لائے ان کی تعداد کتنی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا 1,24,000 نبی تشریف لائے۔ اور میرے آقا نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ۔ اب 1.25 لاکھ صحابہ میں، صحابہ تو 1.25 لاکھ ہیں، مگر ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی صحابیت کا ذکر عرش والے رب نے قرآن کی نص میں فرمایا۔ کسی اور صحابی کی صحابیت قرآن مجید کی نص میں بیان نہیں کی گئی۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے صحابی رسول ہونے کو
بے نیاز رب نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں پیارے مصطفیٰ کی صحابیت کا ذکر کیا. یہ ابو بکر صدیق رب نے حضور کے صحابی صدیق کے ہونے کا ذکر قرآن میں عرش والے رب نے کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. غار میں دو ہی تو تھے، کسی فرقے اور فرقی میں اختلاف نہیں. کسی بھی مسلک کی تفسیر اٹھا لیں، سب نے لکھا ہے کہ غار میں دو ہی تھے. اہل تشیع کی تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ غار میں دو ہی تھے، یا تاجدار کائنات تھے یا تاجدار صداقت تھے. دو ہی تھے اور تیسرا تھا ہی نہیں کوئی. دو ہی تھے. قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا. اذ یقولو، جب فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے، لصاحبہ، اپنے صحابی کے لیے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب میں نے جو اس تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس کی تفسیر میں ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے. سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. لا تخف نہیں فرمایا، لا تخف نہیں، ابو بکر خوف نہ کر، لا تخف ان اللہ معنا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں اگر اپنی ذات کی فکر ہو اور کوئی خطرہ محسوس ہو اسے خوف کہا جاتا ہے. اگر کسی سجن، کسی پیارے کا اس کی ذات کے حوالے سے اندیشہ ہو تو اس کے لیے حزن کا لفظ آتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ صدیق کو اپنی ذات کا تو ڈر نہ تھا، اگر اندیشہ تھا تو حضور کی طرف سے تھا. اس لیے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اور یہاں ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، یہ جو فرمایا نا کہ ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ. اور جو روایت حدیث شریف کی ہے وہ سنیں. فرمایا ابو بکر، کیسے تسلی دی ابو بکر کو، کیسے کن لفظوں سے تسلی دی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ان دو آدمیوں کا کیا حال ہوگا، ان دو لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو. ان دو لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہوگا. تو قرآن میں رب نے حضور کے اس قول کو نقل کیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی کہ ابو بکر نہ گھبرا، میرے ساتھ اللہ ہے. نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو صدیق اکبر وہ جن کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں، اور ابو بکر وہ جن کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں. صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں اور صدیقیت کا ذکر بھی. وہ حدیث میرے ذہن سے نہ نکل جائے. یہ جو غار کا ذکر آیا نا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صحابیت کا ذکر آیا نا. میرے آقا نے صحابہ کا بھرا مجمع ہے، تاجدار کائنات، ناطق وحی رسول الثقلین، غور سے سننا اور دلوں پر نقش کر لینا. آمینہ کے لال نے صحابہ کے بڑے مجمع میں فرمایا، صدیق سامنے بیٹھے تھے، رحمت مجسم انگشت مبارک کا اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہوگا. انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض.
یہ جو آج غار میں بھی ساتھ ہیں، حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہیں، یہ مزار میں بھی آج ساتھ ہیں، اور میرے آقا کی خلوت و جلوت کے ساتھی، سفر میں دیکھو تو ساتھ، حضر میں دیکھو تو ساتھ، جنگ میں دیکھو تو ساتھ، امن میں دیکھو تو ساتھ، بدر میں دیکھو ساتھ، احد میں دیکھو ساتھ، حنین میں دیکھو، خندق میں دیکھو، تبوک میں دیکھو، جہاں دیکھو مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا، کیوں نہ نظر آئے؟ عرش والے رب نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ابو بکر کو چن کر معیت مصطفیٰ کے لیے خاص کر لیا، جہاں دیکھو ابو بکر ساتھ۔ 26ویں پارے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ میں وقت کی گنجائش کے مطابق اختصار کر رہا ہوں۔ فرمائے میرے پیارے محبوب محمد میرے سچے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ عنہ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں والذین معہ کا مصداق تمام صحابہ ہیں، کہ حضور کا ہر صحابی حضور کی معیت، صحبت اور قرب میں رہنے والا ہے، لیکن معیت مصطفیٰ کے لیے بے نیاز رب نے ابو بکر کو چن کر 1.25 لاکھ صحابہ میں معیت مصطفیٰ میں اتنا اونچا درجہ عطا کیا کہ غار کا بھی ساتھی، مزار کا بھی ساتھی، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی ساتھی ہوگا۔ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، میں نے جب یہ حدیث سنائی، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، وہاں ایک آدمی نے سوال کیا اور اس سوال نے میرے ذہن کو کھول دیا۔ اس نے کہا جی یہ ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں وہ جب بھی تقریر کہتے ہیں یہ یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، ابو بکر یار مزار بھی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کہیں حدیث میں بھی ذکر ہے، جیسے حدیث میں ذکر آیا کہ غار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا، کو کہیں حدیث میں کوئی اشارہ بشارہ ملتا ہے کہ تو قبر میں بھی میرا ساتھی ہوگا؟ میں نے کہا وہ 2 حدیثیں سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے الزامی جواب سن لے۔ مزار میں ساتھ ہے تو مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ وہ ہمارے ایک نعت خاں پڑھا کرتے تھے، جی شک ہووی تے چل مدینے، جی شک ہووی تے چل مدینے، ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی نے یاراں دا۔ میں نے کہا صاحب آجی عمرہ کرنے والوں سے پوچھو تو کہیں گے ابو بکر وہ ہے جو آغوش رحمت للعالمین میں گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما رہا۔ میں نے کہا اس پر 2 حدیثیں میں بطور دلیل سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ تمام سامعین میں بھی کوئی شک نہ رہے۔ پہلی حدیث کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر ان 2 حدیثوں کو سمجھنا ہے، بڑا لطف آئے گا۔ فرمایا ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی۔ اب سنیے ذرا، مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، اور جب تشریف لائے تو کیفیت یہ تھی کہ دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، اور میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ، ایک عمر کے کندھے پہ۔ صحابہ نے جب سرکار کو آتے دیکھا نا تو یہ منظر دیکھا، ادھر ابو بکر ادھر عمر، اور دونوں کو آغوش رحمت للعالمین حاصل ہے، تو صحابہ کے چہرے یوں کھل اٹھے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوا ہوا۔ صحابہ کے چہرے جب کھلے دیکھے نا تو میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آج معمول سے زیادہ خوشیاں تمہارے چہروں پہ ہیں، مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہیں تمہارے چہروں پہ، یہ تمہاری خوشی کی وجہ کیا ہے؟ مسجد میں بھی کوئی حاجی نمازی آئے نا، پرانا نمازی مسجد کا پکا، جب وہ خوش ہو کے آتا ہے نا چہرے پہ مسکراہٹ، ہنستا مسکراتا مسجد میں آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم۔ نمازی پوچھتے ہیں حاجی خیر تے ہے،
آج بڑا خوش ہیں وہ آندھا لے دس خوش نہ ہوا میرے گھر پوترا ہویا میرے آقا نے جب پوچھا نا میرے جان نثارو میرے فداکارو آج معمول سے زیادہ تمہارے چہروں پر خوشیاں دیکھ رہا ہوں مسکراہٹیں دیکھ رہا ہوں تمہارے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے کیوں خوش ہو اتنے لو سننا جواب صحابہ کا عرض کی آقا آپ کے حسن و جمال کے جلوے شب و روز ہم دیکھتے رہتے ہیں مگر آقا جتنا حسین منظر آج ہم نے دیکھا ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا آج جو منظر دیکھا ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا فرمایا کیا دیکھا ہے مجھے بھی تو بتاؤ نا حضور یوں لگتا ہے جیسے چاند اتر آیا ستاروں کے جرمٹ میں چاند اتر آیا ادھر آفتاب نبوت جلوہ فرما ہے ادھر نجوم ہدا میں سے ابو بکر ہیں ادھر نجوم ہدا میں سے عمر ہیں یہ منظر ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کیا مقام ہے ابو بکر و عمر کا جن کو رحمت للعالمین نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ابو سوال کا جواب آ رہا ہے اے جی حدیث شریف وچ کدھرے مزار دا بھی اشارہ ملتا ہے کہ اے مزار دا بھی ساتھی لو سننا ذرا میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ صحابہ خوشی کی وجہ بتا رہے ہیں ادھر ابو بکر ادھر عمر میرے آقا نے فرمایا یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو وہ ایتھے دیکھ کے میں نے خوش ہوں دیو فرمایا سنو ہاکذا نبعث یوم القیامہ فرمایا یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو جب قیامت کا دن آئے گا میری قبر کھلے گی میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا پھر ابو بکر کی قبر کھلے گی وہ اپنی قبر سے باہر آئیں گے پھر عمر کی قبر کھلے گی وہ اپنی قبر سے باہر آئیں گے ہاکذا نبعث یوم القیامہ میدان محشر میں میں جانے لگوں گا دائیں میرے ابو بکر ہوگا بائیں میرے عمر بن خطاب ہاکذا نبعث یوم القیامہ میدان محشر میں ہم اس طرح جائیں گے ادھر میرے ابو بکر ادھر میرے عمر میں نے کہا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گنبد خضرا کے سائے میں ابو بکر و عمر تمہارے مقدر پہ کائنات کی عظمت قربان جہاں مصطفیٰ گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرمائے اسی گنبد خضرا کے سائے میں ابو بکر و عمر بھی حضور کی آغوش میں آرام فرمائے دوسری حدیث سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی دونوں کے اندر یہ حدیث شریف ہے میرے آقا کریم ایک باغ میں تشریف فرما تھے اور دروازہ جیسے پھاٹک لگا ہوا تھا بند تھا کسی نے دروازے پہ دستک دی تو حضور کے قریب اب حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ عشری دیکھو کون ہے دروازے پہ کون دروازے پہ دستک دے رہا ہے فرمایا جو بھی ہو جب تم دروازہ کھولو نا جو بھی سامنے کھڑا ہو اس کو جنت کی بشارت دے دینا ابو موسیٰ عشری گئے پھاٹک کھولا دروازہ دیکھا سامنے ابو بکر صدیق کھڑے مسکراتے ہوئے ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں ابو بکر مبارک ہو آقا کریم نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے وہ جب آئے نا دیکھیے جب آئے تو حضور ایک کنویں پر تشریف فرما تھے منڈیر پر جیسے ہی ابو بکر آئے جنت کی بشارت سنی نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آئے میرے آقا کریم نے اپنی دائیں طرف بٹھا لیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی حضرت ابو موسیٰ عشری سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کون ہے جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دے دینا گئے دروازہ کھولا تو سامنے عمر بن خطاب ہیں کہا آقا نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے آئے جب اندر حضور نے بائیں طرف بٹھا لیا کنویں کی منڈیر پر
تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی نا تو میرے آقا نے فرمایا جو بھی ہوا اس کو جنت کی بشارت بھی دو، مگر ساتھ بتا دو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ جنت کی بشارت ہے۔ اس راستے میں تمہیں بڑی اذیتیں آئیں گی، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی تکلیفیں ہوں گی، جنت کی بشارت بھی دینا اور جو مصیبتیں دکھ تکلیفیں آئیں گی ان کی بھی اطلاع کر دینا۔ ابو موسیٰ اشعری نے جب دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی ذی النورین تھے۔ کہا میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے، ساتھ زندگی میں آنے والے مصائب و آلام اور دکھوں کے بھی آپ نے خبر دی۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ جو جنت کی بشارت دی اس پر میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو مصیبتوں اور تکلیفوں کی آقا کریم نے خبر دی ہے میں اپنے رب سے نصرت، مدد اور دستگیری کی دعا کرتا ہوں۔ جب آئے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر، اب جگہ بچی نہیں تھی ادھر۔ جب حضرت عثمان آئے تو حضور نے بالکل ان کو اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا، کنویں کی منڈیر میں حضور کے سامنے عثمان غنی بیٹھ کے رضی اللہ عنہ۔ اب یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب ابو موسیٰ اشعری کی قول سنیے، فرماتے ہیں جب سرکار نے بلایا ابو بکر کو دائیں بٹھایا، عمر کو بائیں بٹھایا، عثمان کو سامنے بٹھایا، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے اس سے یہ تعبیر نکالی کہ حضور کے وصال کے بعد ابو بکر و عمر کی قبریں حضور کی قبر منورہ کے ساتھ ہوگی اور عثمان کی قبر بالکل حضور کے قدمین کی طرف سامنے سید میں ہوگی، سامنے سید میں ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب میں نے یہ تعبیر لی نا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر کا انتقال ہوا تو قبر حضور کی آغوش میں، عمر فاروق کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، قبر حضور کی آغوش میں، عثمان شہید ہوئے تو حضور کے قبر انور قدمین شریفین کی طرف بالکل سید میں جنت البقیع کے اندر عثمان غنی کی قبر حضور کے قدمین کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا نے تو اپنی ظاہری حیات میں لطیف اشاروں میں سمجھا دیا تھا کیا مقام ہوگا ان ہستیوں کا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ درمیان میں سوال کا جواب جو میں نے دیا وہ آپ کو بھی سنا دیا۔ اب دو حدیثیں میں چاہتا ہوں، میں اسے کہا کرتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ امتیازی مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ انہی کے حصے میں سعادت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ ابو بکر کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں، فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن خود عرش والا رب عطا فرمائے گا۔ یہ امتیاز 1.25 لاکھ صحابہ میں اگر ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور دوسری حدیث ذرا غور سے سن لیں، لیکن حدیث سنانے سے پہلے ایک بات بڑی غور سے سننا، بھی ہر صحابی حضور کی آواز پر مال لاتا تھا اور خرچ کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین وہ ہیں جن کو نبی پاک نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اب ذرا غور سے سننا، 3 مرتبہ عثمان غنی کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی، اور تینوں موقع کیسے تھے؟ تینوں موقع کیسے تھے؟ تینوں موقعوں پر مال خرچ کیا تھا تو مال خرچ کرنے پر حضور نے جنت کی بشارت دی تھی۔ تینوں موقع، ایک جب غزوہ تبوک میں پورے لشکر کا اکیلے خرچہ اٹھایا، ایک جب بیر روما خرید کر وقف کیا، اور ایک جب مسجد نبی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر وقف کیا۔ تینوں موقعوں پر
عثمان غنی نے مال خرچ کیا، اور مال اس طرح خرچ کیا کہ حضور نے فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، پھر بھی عرش والے رب نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی۔ اور غزوہ تبوک میں سارا خرچہ تمام سپاہیوں فوجیوں کا، جوتے پہننے کے، جوتوں کے تسمے، وردیاں، اشیاء خرد و نوش، لڑنے کے لیے سامان حرب، سواریاں، سارا خرچہ اکیلا غزوہ تبوک میں اٹھانے والا عثمان ہے۔ مسجد نبی کی جگہ دینے والا عثمان، بیر روما خرید کر وقف کرنے والا عثمان۔ مگر میرے آقا نے کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تو ابو بکر کے لیے۔ سنیے اب حدیث شریف، پھر ذرا سوچئے کہ مقام سیدنا صدیق اکبر کیا ہے نگاہ نبوت میں، نگاہ مصطفیٰ میں۔ میرے آقا نے فرمایا ما نفعنی مال احد، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ فرمایا دنیا والوں سنو، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، کسی اور کے مال نے وہ فائدہ۔ یہی غزوہ تبوک کا سارا خرچہ تو اٹھانے والا عثمان ہے، اور اسی موقع پر حضرت عمر میں حضرت ابو بکر میں مسابقت ہو گئی۔ حضور فرمایا لاؤ مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ سب صحابہ مال لینے گئے، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے۔ عمر جاتے جاتے کہتے ہیں ہر موقع پہ مال خرچ کرنے میں ابو بکر پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ آج میں اتنا مال لاؤں گا، اتنا مال لاؤں گا، میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مال لے کر آئے نا، مال حضرت عمر کا زیادہ تھا، لے کر آئے، پھر ابو بکر بھی آئے، ان کا مال تھوڑا تھا اور عمر بن خطاب کا مال زیادہ تھا۔ جو بات سمجھنے والی ہے ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ مال ان کا زیادہ تھا، کسی بھی حدیث اس حدیث کی شرح اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے لکھا ہے مال عمر کا زیادہ تھا، ابو بکر کا تو گٹھڑا سا تھا مال کا۔ کتنا مال لائے عمر؟ جی تو بنصف مال، حضور میں نے اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، ایک بیوی بچوں کے لیے رکھا ہے اور ایک آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ تو ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر اتنی دیر میں ابو بکر بھی آ گئے، پوچھا ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ عمر کا مال زیادہ تھا، ابو بکر کا مال کم تھا، لیکن کس چیز نے افضلیت و اولیت دی؟ سنیے ذرا۔ عمر کہتے ہیں حضور آدھا مال، آدھا بیوی، آدھا بچوں کے لیے۔ فرمایا ابو بکر تو کتنا مال لایا ہے؟ عرض کی حضور میں نے تو کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے وہ بھی گھر میں نہیں چھوڑی، گھر میں جو کچھ موجود تھا ہر شے اٹھا کے لے آیا، یہاں تک کہ تن کے کپڑے اتار کر وہ بھی سامان میں رکھ لیے، ٹاٹ لپیٹ کر ببول کے کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے۔ اب سنیے کس چیز نے یہ مقام دیا۔ عمر کہتے ہیں حضور آدھا مال بیوی بچوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت۔ اور صدیق کا جواب سنیے، حضور میں نے تو گھر میں کپڑے سینے والی سوئی بھی نہیں، وہ بھی نہیں رہنے دی، تن کے کپڑے بھی اتار کے سامان میں، جو کچھ موجود تھا ہر شے اٹھا لایا۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ما ابقیت لأہلک، وہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہاں 3 روایتیں ہیں، وہ تینوں پڑھ دیتا ہوں۔ ما خلفت لأہلک، ما ترکت لأہلک، ما ابقیت لأہلک، تینوں قریب المعنی ہیں۔ وہ سامان سارا یہاں لے آیا تو بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سننا جواب صدیق کا۔ صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ،
लहू, हुजूर घर के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल। उमर आधा सामान ले आए हैं, आधा घर वालों के लिए। वो कौन सी शय है जिसने सिद्दीक को मुमताज किया है? जो यहाँ हुजूर का प्यार था ना, तभी तो कहा था आका मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, अल जुलूस बैन यदै, हर लहजा हर आन हर घड़ी सामने बैठकर दीदार करता रहूं, और दूसरी तमन्ना ये है इन्फाक माली अलैहि, माल मेरा हो, इशारा आपका हो, और आपके इशारे पर अबू बकर अपना माल लुटाता रहे। वो कोई मामूली बात है अफजाबाद वालों? पहली ख्वाहिश ये हर वक्त दीदार करता रहा, अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, पहली तमन्ना। अल जुलूस बैन यदै, सामने बैठकर दीदार करता रहूं, और दूसरी तमन्ना ये है माल हो अबू बकर का, इशारा हो आमिना के लाल का, और आमिना के लाल के इशारे पर अबू बकर माल लुटाता रहे, अबू बकर को मजा आ जाए। और इसका पता क्या माना है? इन्फाक माली अलैक, माल मेरा हो, इशारा आपका हो, मैं आपके इशारे पे माल खर्च करता हूं। आप फरमाया अबू बकर यहां खर्च कर, 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 आप फरमाते जाएं, अबू बकर खर्च करता जाए, ये मेरी तमन्ना है। और आप कहा हुजूर सारा माल ले आया। अब मेरे आका ने जब देखा तो जिब्रील सामने खड़े हैं, जिब्रील ने वही लिबास पहना है जो अबू बकर ने। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील तूने क्या हाल बनाया अपना? टाट लपेटा है, बबूल के कंडों के बटन है। लो सुनना जवाब। जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह, अर्श वाले बेनियाज रब ने फरमाया है जो सूट आज पहना है ना मेरे मुस्तफा के यारे गार अबू बकर ने, मुझे इतना पसंद आया है जिब्रील आज तू भी वो लिबास पहन के जा जो मुस्तफा के यारे गार अबू बकर ने पहना है। जिब्रील ने कहा हुजूर रब ने सलाम भी भेजा है आपके अबू बकर को। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये जिब्रील आया है, तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा। सिद्दीक आप दीदा हो गए, हुजूर मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा, कहां मैं, कहां मेरे रब का सलाम? जिब्रील ने कहा आका सिर्फ सलाम लेके नहीं आया, बेनियाज रब पूछता है कि अपने यारे गार से पूछें सब कुछ कुर्बान करके कहीं मुझ पे नाराज तो नहीं हो गया। हाय हाय हाय, रब पूछ रहा है और ये माली इशार करके नाराज तो नहीं हो गया। सिद्दीक के आंसू की झड़ी लग गई, लरसते हुए होंठों से कहा आका मैं और अपने रब से नाराज, मुझे तो ये फिक्र है मेरा ये हदिया कबूल भी हुआ है या नहीं हुआ। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि अबू बकर सिद्दीक ने अंगुष्ठ उठाकर शहादत की उंगली आसमान की तरफ की और कहा अना रादिन अन रब्बी, अना रादिन अन रब्बी, अना अन रब्बी रादिन। ओ दुनिया वालों गवाह हो जाओ, अबू बकर अपने रब की अताओं पर अपने रब से राजी है, अपने रब से राजी है, अपने रब से राजी है। इकबाल ने भी कहा, इकबाल ने भी कहा कि परवाने को चिराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदाओ रसूल बस। सब कुछ लुटा दिया। और आखिरी रिवायत बयान किए बगैर मैं बात खत्म नहीं करना चाहता, नामुकम्मल होगी। यारो हदीस सुनी ना आपने, किसी के माल ने मुझे वो फायदा नहीं दिया जो फायदा मुझे अबू बकरे सिद्दीक के माल ने दिया। अब हजरत आयशा की रिवायत सुन लेना, उम्मुल मोमिनीन, सूरह नूर में 18 आयतें आयशा सिद्दीका के हक में नाज़िल हुई। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे बाप अबू बकर के माल में नबी पाक इस तरह तसर्रुफ करते थे जिस तरह बंदा अपने माल में तसर्रुफ करता है।
جس طرح اپنی جیب کا پیسہ آدمی خرچ کرتا ہے، پیسہ مال ابو بکر کا تھا، مگر آمنہ کے لال یوں خرچ کرتے تھے جس طرح آدمی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ جب حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا تھا نا، تو حضرت صدیق نے کہا تھا حضور میں نے اپنے دل سے مشورہ کیا ہے، میں بلال کا سودا نہ کر لوں، روز مار کھاتا ہے، امیہ مارتا ہے، کلمہ پڑھنے کی سزا دیتا ہے، میں خرید کے آزاد نہ کر دوں۔ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، سنی حدیث شریف۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو بکر، نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح کرتے ہیں کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ پیسے تو دے، ہائے ہائے، کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ پیسے تو ڈال، تو ہم دونوں مل کر سودا کرتے ہیں نا۔ لو صدیق کا جواب سننا، پورے درس کا انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ پیسے مجھ سے لے لے، میں ڈالتا ہوں، کچھ تو ڈال، دونوں مل کر خریدتے ہیں۔ صدیق نے کہا آقا مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ تو دے، مل کر۔ تو آقا ایک بات تو بتائیں، جملہ استفہامیہ ہے حدیث میں، حل آنا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، حضور بتائیں میں آپ کا نہیں ہوں، میں آپ کا نہیں، فرمایا تو میرا ہے، ابو بکر میرا ہے، ابو بکر میرا ہے، تو حضور میرا مال آپ کا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، جملوں میں بڑا مزہ ہے یار۔ حل آنا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، حضور میں آپ کا نہیں، فرمایا تو میرا ہے، حضور میرا مال آپ کا نہیں۔ سنیے سنیے اس آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، فرمایا ابو بکر تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ تو پھر حضور پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں جب میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا؟ یہ ہے ابو بکر۔ گئے میرے آقا خوش ہو گئے، فرمایا جاؤ ابو بکر بلال کا سودا کی، فرمایا امیہ کوڑا لے کے مار رہا تھا حضرت بلال کو، فرمایا کوڑا نیچے رکھ دے، گل کر کتنے پیسے لینے میں گاہک بن کے آیا۔ اب جو چیز بیچنے کا ارادہ نہ، جڑی گڈی تسی رکھی ہوئے، توڑا سجن آج نے آکھے جی ہے ملک صاحب اے گڈی میں نو بڑی چنگی لگ دی ہے، تو سودا نہ ماریے، کتنے پیسے لینے جی گل کرو، تو جی ویچن تے دل نہ ہوئے نا، تو ریٹ بہتا لائی دے تاکہ گاہک سودا چھڑ کے پچ جائے۔ امیہ نے جان بوجھ کے ریٹ بہتا لایا کہ سودا چھڑ کے ابو بکر ٹر جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب صدیق نے کہا کتنے پیسے لینے ہیں، جان بوجھ کر ریٹ زیادہ لگایا نا، صدیق نے ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے مانگے تھے اس کے سامنے رکھ دیے، فرمایا اللہ پڑھ گن، پورے نے پیسے دیکھا تو جتنے مانگے اتنے مل گئے، فرمایا بلال کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، میں نے خرید لیا، سودا کر لیا۔ اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ امیہ کافر نے کہا نہیں، پیسے بھی اتنے لینے ہیں، ایک شرط بھی ہے میری، اس غلام کے بدلے میں غلام بھی لینا ہے۔ غلام کے بدلے میں غلام، یہ کالے رنگ والا، چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، بھدا سا جسم ہے، اس کے بدلے میں تیرا وہ گورا چٹا صحت مند جوان غلام، غلام کے بدلے میں غلام بھی لینا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، صدیق نے دوسری بات ہی نہیں کی، فرمایا میں نے یہ بھی منظور ہے اور میں نے یہ بھی منظور ہے، لے غلام بھی لے تو پیسے بھی لے۔ جو دو خرید کے تھے حضور کو لے آئے نا، کہ یا رسول اللہ بلال میں خریدیا تے آزاد کر دیتا ہے۔ مکہ دے تاجرہ نے آکھا یار چنگا تگڑا وپاری سی ابو بکر، پر اج سودا کر مچ مار کھا گیا، کی کرنا سازو پتہ جائے جس میں موٹے ہوٹنے اے غلام نو خرید لے لے۔ لوکاں کیا یار گویل لاؤ سوچو انی پاری رقم صدیق نے کیوں پری ہے؟ تو غلام نو خرید کے صدیق نے آکھا میں کاٹے دا سودا نہیں، میں تے اج نفع دا سودا کہتا ہے۔ انہوں نے آکھا نہیں پیسے بہتے پا رہے ہیں تو غلام بھی دے ہیں،
کچھ بندیاں سر جوڑے ہونا کہ یار گل اصل وچے وے لگدا انجے کسے زمانے وچ بلال نے کوئی احسان کیتا ہونا ہے ابو بکر اتے آج انہیں خرید کے آزاد کر کے احسان لا چھڑے لو سنے جی حافظ آباد والے ہو شک ہویا نا صدیق دے اس اخلاص تے شک کیتا یہ تے بدلہ لان واسطے خریدے ہے تاں آزاد کیتا ہے جواب پھر عرش والا رب دے رہا ہے 3 سپارہ سورہ العالی دیاں 21 آیتاں سورہ العالی دیاں اس سودے دے بارے میں نازل ہوئیاں نے جیڑا سودا صدیق نے مارے تے بلال نو خرید کے آزاد کیتا 21 آیتاں انہیں چو میں وہ 5 آیتاں آخری سنانیاں نے جنہ وچ رب نے انہاں دا منہ توڑ جواب دیتا ہے قرآن وچ اخلاص صدیق دا شک لوگ کرن جواب رب دے والا کیا مقام ہے ابو بکر صدیق دا ابو بکر تیرے اخلاص وچ دنیا نے شک کیتا جواب عرش والا رب دے رہے لوگ کہاں کیا جی احسانہ دے بدلے لاندہ پھر دے بلال دے احسان دا لو سنو قرآن رب نے فرمایا کوئی احسان نہیں کسے دا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى سنو جواب رب دے رہے رب فرماتا او سنو کسے دا کوئی احسان نہیں ابو بکر تے جدہ بدلہ دیندہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے احسان کوئی نہیں تے رقم بھی بہت ہی پری تو غلام بھی دے آیا اللہ کریم فرمایا 2 ہی گلہ نے جے بہتے پیسے پرے نے غلام بھی دے آیا تے بلال نو خریدے تے صرف 2 ہی گلہ سن ایک میرا مال پاک ہو جائے میری روزی پاک ہو جائے میرا پیسہ تے مال پاک ہو جائے تے دوسری وجہ میرا رب راضی ہو جائے ہائے ہائے وہ صفائیاں رب دے رہے ہیں فرمایا کوئی احسان نہیں بہت ہی رقم تاں پر ہی غلام بھی دیتا ہے ایک ابو بکر چاہتا سی میرا رب راضی ہو جائے اور دوسری وجہ سی میرا مال پاک ہو جائے تیسری وجہ ہی کوئی لو سنو ہون پوری آیتاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى یہ مال پاک ہو جائے تاں خرچے ہے تے جنہیں خرچے ہے وہ کون ہے رب بندہ اتقا یہ سونے مدینے والے معبود دی امت سب کو بڑا متقی ہے کہ ابو بکر صدیق ہے لو سنو افضلیت صدیق اور اولیت صدیق تے بہت بڑی 2 دلیلہ پھر میرا بیان ختم رب فرما دے یہ اتقا ہے اتقا سب کو بڑا متقی تے پریزگار پوری امت وچ ابو بکر تے رب دے نزدیک سب تو زیادہ عزت کی تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان نبیاں رسولاں پیغمبراں تو بعد پوری انسانیت وچ افضل ابو بکر ہے کیوں قرآن آہد ہے اس واسطے افضل ہے یہ اتقا ہے کہ رب دے نزدیک عزت ہو دی زیادہ ہے جیڑا سب تو زیادہ متقی ہوئے تے امت بھی سب تو بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے اتقى الذي يؤتي ماله يتزكى مال تاں خرچ دے ابو بکر مال پاک ہو جائے روزی پاک ہو جائے کمائی پاک ہو جائے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى اے رب اعلیٰ نو راضی کرنے واسطے مال خرچ کر دے رب صفائی دے رہے ہیں 2 وجہ نے مال پاک ہو جائے رب تسی مسیتی چندہ دیو درس نو چندہ دیو تو نیت ہوئے رب راضی ہوئے پتہ نہیں رب راضی ہوئے ہے کہ نہیں پر ابو بکر نے نیت کی تھی ہے نا مال پاک ہو جائے تھے رب مال پاک ہو جائے تھے رب لو سنو آخری آیت سورہ العالی دی آخری آیت رب نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور تسی مال خرچ کرو اسی مال خرچ کریے پتہ نہیں رب قبول کیتا نہیں کیتا راضی ہویا ہے یعنی عرشاں والے رب نے قرآن بھی فرمایا ابو بکر نے مال خرچ کیتا ہے رب راضی ہو جائے وَلَسَوْفَ يَرْضَى دا معنی یہ ہے دیاڑے قیامت دے جدو لوکا ابو بکر دی شان ویکھنی ہے اپنی اکھی ویکھ لین گے رب ابو بکر تے کیویں راضی ہے ہائے ہائے
قیامت نو دنیا اپنی اکھا نہ ویکھے گی والا سوف یرضا رب ابو بکر تے کیویں راضی انہاں دی اکھاں کھل جان گی قیامت میں لو جی آخری روایت بخاری شریف دی افضلیت سیدنا صدیق اکبر تے میں گفتگو کی تھی ہن افضلیت صدیق اکبر تے ایک حدیث بخاری شریف دی تے عقیدہ وہ رکھو جیڑا 1400 سال تو اہل اسلام دا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تفسیر در منصور وچ حدیث ہے حضور نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم فرمایا دنیا والے ہو جس طرح مینو پہلے تمام نبیاں رسولوں تے فضیلت حاصل ہے میرے صحابہ نو پہلے سارے نبیاں رسولوں دے صحابہ تے فضیلت حاصل ہے اے بخاری دی روایت سنو پھر شاہ صاحب قبلہ دعا فرمان گے حضرت مولا علی دی زبان وچو سنو کہ امت وچ افضل کون ہے زارا پاک سلام اللہ علیہ جدو تک مولا علی پاک دے نکاح بھی سڑنا آپ نے دوجہ نکاح نہیں فرمایا کیونکہ حضور نے پابند کر دیتا سی اے علی جدو تک زہرا توڑے عقد وچ نے تسی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تے حضور دے وصال دے 6 مہینے بعد زہرا پاک وصال فرما گئی ہیں نا پھر سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ الغالب علی کل غالب آپ نے متعدد نکاح فرمائے بڑی ایک نیک تے صالحہ خاتون جنہ دناسی حنفیہ مولا علی نے اونا نل شادی کی تھی نکاح فرمایا نا تے اونا بچو جڑا بیٹا پیدا ہویا مولا علی پاک نے اونا دا نام رکھیا محمد یہ مشہور نے محمد بن حنفیہ یہ مولا علی دے لخت جگر نے نور نظر نے محمد بن حنفیہ علی پاک دے شہزادے کارویج بیٹھے نے صحیح بخاری وچے پوچھے ابا جی ایک گلتے دسو حضور دی امت وچے سارے تو افضل کون ہے محمد بن حنفیہ مولا علی پاک دے صاحبزادے تے نور نظر تے لخت جگر پوچھ دے نے ابا جی حضور دی امت بھی سب تو افضل کون ہے تے میرے مولا علی پاک مولا مرتضی فرماندے نے حضور دی امت بھی سب تو افضل ابو بکر صدیق ہے ابو بکر تے فرمایا ابا جی پھر انہاں تو بعد کون افضل ہے فرمایا انہاں تو بعد عمر بن خطاب افضل ہے محمد بن حنفیہ آخدے نے میں جان کے سوال کیتا پھر انہاں تو بعد توڑی فضیلت ہونی آپ نے فرمایا نہیں ایک نا ہو رہے فرمایا انہاں تو بعد عثمان غنی نہیں انہاں تو بعد افضل عثمان غنی اے بخاری دی حدیث ہے جدھر چو پتہ لگتا ہے جیڑا ساڑھے بزرگاں دا عقیدہ حضور دے صحابہ دے دور تو آ رہے ہیں نا جس ترتیب نال خلفاء نے وہی ترتیب فضیلت ہے اسی خوش نصیب ہاں سانو رب نے اونا ہستیاں دا پیار دیتا ہے دیکھو نا محرم شریف دے دن ہوندے تے اسی ڈٹ کے امام پاک دی شہادت دے دن منانے لنگر 10ویں محرم نو پکانے تے زہرا پاک دا لنگر حافظ آبادیاں نو بھول کوئی نہیں 3 رمضان و زہرا پاک دا دیہاڑا پوری دنیا تے منایا جاندا ہے حافظ آباد بھی جگہ جگہ کرام ساڑھے تھے کچھ دوست ساڑھے طریقت داخل نے وہ دس دے نہیں ساڑھے پورے ملے تیسرے روزے زہرا پاک دی نیاز ہوں دی تو میں کیسی خوش قسمت آنا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں نو ہے اطرت رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہر 3 مہینے بعد ساڑھا اتھے جمع ہونا تو قرآن و حدیث دیاں گلنا سننا قبول فرمائے جنہاں سنگیاں ساتھیاں اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں جزا دے تو میں آخر بھی شاہ صاحب دا دلی طور تے شکریہ ادا کرنا دیکھو نا میں تے انہاں دیاں تقریراں سن کے تے استفادہ کرنا یہ تقریر فرما دینے تے دل تازہ ہو جاندہ ہے اور سرکار دا سونا شاہ صاحب دا انہاں وچوں میں اکس نظر آندا ہے میں کسی نے بول کوئی نہیں سارے میں نوان دینے جی شاہ صاحب دے جنی اولاد تے امجاد تے خانواد ہے نا انہیں جو ایک بران ہے حضرت شاہ صاحب نے اے شبیہ خطیب الاسلام نے
انہاں دا انداز گفتگو تے انہاں دا دل نو سکون ملدا ہے، انہاں دی شفقت تشریف لے آؤندے نہیں تے آپ اننے مصروف نے تے انہاں دی مہربانی ہے، یہ محبت شفقت فرماندے نے، تشریف لے آؤندے نے۔ اللہ تعالیٰ آپ نو مزید بلندی درجات عطا فرمائے۔ واہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کریم اس درس قرآن و حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو گفتگو کی، جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، انہیں آگے پھیلانے، ان کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے۔ اس مسجد شریف کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ حضرت قبلہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علم میں، ان کی خطابت میں، ان کی دعوت و تبلیغ کے مشن میں مزید وسعت و برکت عطا فرما۔ ان کو، ان کے پورے خانوادے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، عزت و آبرو عطا فرما۔ غلبہ دین حق کی ان کی مسائی کو جمیلہ کو قبول فرما۔ حافظ محمد عثمان رضوی اور ان کے تمام ساتھی جو اس درس کا اہتمام کرتے ہیں، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، نمازی، اہل محلہ، اے رب کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ خاص طور پر آج کی محفل میں جتنے حضرات دعا میں شریک ہیں، سب کے دین ایمان میں برکت، سب کی صحت میں، روزی میں، رزق میں برکت، ہر پریشانی دکھ تکلیف سے بچا، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔